اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی یہ مشہور آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ جو 5 مجالس ہیں انشاءاللہ، اس میں جیسا میں نے صبح اعلان کیا تھا، اس کا عنوان ہے کہ خبر کی پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو۔ آج پہلا دن ہے اور اس رات کے بارے میں ہم یہ 5 دن میں بات کریں گے انشاءاللہ، کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں اور کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ کون دیکھنا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں کہ زندہ رہے، لیکن میں یہ 5 دنوں میں زندگی ہی کی بات کر رہا ہوں۔ میں موت کی بات نہیں کر رہا، میں لائف کی بات کر رہا ہوں کہ واٹ از لائف۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس لائف کے بارے میں بات کریں، اس لائف کے بارے میں سوچیں کہ جس لائف کو کسی نے نہیں دیکھا۔ باپ جب مرتا ہے تو بیٹے کو آ کے نہیں کہتا کہ میں کیسے اپنی لائف وہاں اسپینڈ کر رہا ہوں۔ یہ تو سب کو بلیو ہے، ہم سب کو بلیو ہے کہ وہاں پہ ایک لائف ہے، لائف آفٹر ڈیتھ۔ سب کو پتا ہے کہ ایک زندگی ہے، اس لیے کہ یہ آپ کا بلیو ہے دوستو، یہ ہمارا بلیو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم زندگی عطا کریں گے۔ یہ عام مسلمانوں کا بلیو اور ہے، ہندو میتھولوجی الگ ہے کہ وہ مر گئے پھر واپس آئے۔ پہلے مثال کے طور پہ کوئی جانور تھے، اینیملز تھے، اب واپس آئے تو انسان کی شکل میں آئے۔ یہ ہندو میتھولوجی۔ کرسچینٹی کا بلیو الگ ہے۔ شیعہ اسلام کا بلیو، میں شیعہ کیوں کہوں، اسلام کا بلیو ہے۔ اسلام کا بلیو یہ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے۔ وہ زندگی واپس ہم نہیں آئیں گے، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ واپس آئیں گے، لیکن آئیں گے، مومن آئے گا۔ آپ کو بھی واپس آنا ہے، لیکن آپ پہلے، ایسا نہیں، ہمارا یہ بلیو نہیں ہے کہ ہم پہلے اینیمل تھے اور اب ہم انسان بن گئے، جو دوسرے مذہب کا بلیو ہے۔ ہمارا بلیو یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کچھ اور تھے اور آج کچھ اور ہے، نہیں، ہم انسان ہیں، جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے اس دنیا میں زندگی گزاری، واپس چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد ہر مومن کو 2 موتیں ہیں۔ ہر مومن، اگر آپ مومن ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، تو ہم کو 2 موت ہوگی۔ ہم ایک ہی دفعہ نہیں مرنا چاہتے، 2 دفعہ تو ہم مریں گے۔ کون چاہتا ہے؟ بامبے میں وہ بھی سب چاہتے ہیں کہ زندگی رہے، اور میں 5 دن میں آپ کو زندگی دوں گا، لائف دوں گا، ایسی لائف دوں گا یعنی یو ول بلیو کہ کیا بات ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت میں ایک ٹیسٹ ہے، موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے، موت میں ایک ٹیسٹ ہے، مزہ ہے، یو کین فیل اٹ کہ کیا مزہ ہے۔ لیکن اب مزہ پتہ کیسے چلے کہ موت کا مزہ کیا ہے؟ باپ آ کے بتائے گا بیٹے کو کہ بیٹا میری سویٹ ڈیتھ تھی میری؟ نہیں پتا، کسی کو ہی نہیں بتاتا۔ کون آگے بتاتا ہے؟ ہسبینڈ آگے وائف کو بولتا ہے کہ میری موت میں اتنی سویٹنس تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہے، اب اللہ کی ذات پہ بلیو کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ٹیسٹ ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ٹیسٹ کیا ہے؟ کوئی مرنے والا دوست آ کے دوست کو نہیں بولتا۔ سب 50 سال گزر جاتے ہیں، باپ ماں بھائی بہن کوئی آ کے نہیں بتا، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ موت میں مزہ کیا ہے۔ اور آپ دنیا میں آپ بتائیں، آپ بامبے میں رہتے ہیں، آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا کھانا کھاتے ہیں؟ وہی ڈش لیتے ہیں جس میں ٹیسٹ ہے۔
ٹیسٹ لیس ڈشز تو نہیں کھاتے نا. اپنے کھانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جب کھانا ملے 7 کورس اگر لنچ سرو ہو رہا ہے, ڈنر سرو ہو رہا ہے, تو وہی دیکھیں گے جو سب سے زیادہ ٹیسٹی چیز ہے. اینڈ یو ول سے کہ بھائی یہ بڑی ٹیسٹی ہے, یہ کھاؤ. جب کھانے کی غذا میں ٹیسٹ دیکھ رہے ہیں تو موت میں کیوں نہیں دیکھتے؟ موت میں بھی تو دیکھیں. اللہ کہہ رہا ہے میں ٹیسٹ دوں, لیکن ٹیسٹ ہے کیا؟ ہمیں کیسا پتہ چلے دوستو کہ موت میں مزہ کیا ہے؟ مظلوم ہے کربلا حسین ابن علی. پلیز غور سے سنیں. حسین ابن علی کا ایک خطبہ ہے روز عاشور. مظلوم امام عجیب جملہ کہتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ اگر میری شہادت آج نہ ہو تو قرآن کی کئی آیتوں کا مفہوم انہیں اس کے معنی واضح نہ ہو. میری شہادت قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو واضح کر رہی ہے. یہ آیت جیسے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ موت میں ٹیسٹ ہے, موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے. اب کسی کو نہیں معلوم, 1400 ایئرس ہو گئے اسلام کو, ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیسٹ کیا ہے. واقعہ کربلا نے بتایا کہ موت میں ٹیسٹ کیا ہے, موت میں مزہ کیا ہے. شب عاشور مظلوم امام نے شہزادے قاسم سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتا کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ حسن کے یتیم نے پلٹ کے کہا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو پتا چلا کہ محبت حسین موت کو اس مزے تک لے کے جا سکتی ہے, اتنی میٹھی ہو سکتی ہے جو شہد سے زیادہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ اگر دل میں محبت حسین ابن علی ہے, دل میں معصومین کی محبت ہے, تو موت میں وہ مزہ ہے, وہ ٹیسٹ ہے کہ جو آپ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. شاید ہنی سے زیادہ سویٹ ہے کہہ رہے ہیں. اور کون کہہ رہا ہے؟ حسن کا یتیم کہہ رہا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہتا ہے کہ ہنی سے زیادہ سویٹنس ہے اس میں. اور اگر محبت نہیں ہے تو موت وہ زہر ہے. اب بات آئے گی کہ موت کیا چیز ہے. دوستو ہم شیعہ ہیں. میں صبح کی مجلس میں نے کہا تھا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں, ہم علی والے ہیں, ہم موت سے نہیں ڈرے. آج اگر کوئی ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے, اور یہ زیادہ عورتوں میں تو پتہ نہیں میری آواز عورتوں تک جا رہی ہے یا نہیں, تو یہ خوف نہیں کھانا ہے. ہم خوف کیوں کھائیں؟ شیعہ ہے نا, اپنے آپ کو پراؤڈلی ہم کہتے ہیں کہ وی آر شیعہ, اور فخر ہے ہم کو بہت بڑا فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں. شیعہ بن جائیں بہت بڑی بات ہے. ہم محب آل محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی ہے بھائی. شیعہ کون تھا؟ اگر آج آپ 1428 ہجری میں اگر آپ ایک شیعہ کی لسٹ بنائیں آپ کہ کون کون شیعہ تھے, اور 1400 ایئر سے آپ ایک لسٹ بنائیں پوری, تو آپ کو کیا پتا چلے گا سب سے پہلے شیعہ کون ہوگا؟ سب سے بڑا شیعہ کون ہے؟ رسول کے زمانے سے لے کے آج تک اگر ہم پوری ایک لسٹ بنائیں کہ ہر سینچری میں یہ شیعہ تھا, یہ شیعہ تھا, یہ شیعہ تھا, تو سب سے پہلے کس کا نام آئے گا؟ کین یو ٹیل می کہ سب سے پہلے کس کا نام آئے گا جو سب سے بڑا شیعہ, سب سے بڑا شیعہ تھا؟ معصومین کی بات نہیں کر رہا. سب سے پہلا شیعہ کون تھا اور سب سے بڑا شیعہ کون تھا؟ سلمان فارسی. کیوں؟ وہ 10 درجے کے امام پہ تھا. اس سے بڑا امام کا چاہنے والا کوئی تھا ہی نہیں. سب سے بڑا امام کا چاہنے والا. ارے سلمان نے بتایا کہ ایمان کے درجے کیا ہیں. سلمان نہیں ہوتے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان کی کیٹیگریز کتنی ہیں. سلمان نے سب سے بڑا شیعہ, سب سے زیادہ امام کا چاہنے والا جو 10 درجے کے ایمان کے اس پر ہے, وہ سب سے اس کا پہلا نام آئے گا. اب سلمان کی بات سنیں کہ موت کیا ہے. اتنا امام کا چاہنے والا وہ آ کے امام سے کہتا ہے, اللہ کے رسول سے, یا رسول اللہ مجھے موت کب آئے گی؟ آپ جا کے کبھی پوچھتے ہیں مولوی سے کہ مجھے موت کب آئے گی؟ اگر کوئی کہہ دے یہاں کی بات نہیں کر رہا, دوسری جگہ موت کا ذکر آئے, تو کہتے ہیں بھائی باہر جائیں, ہمارے گھر میں یہ ذکر نہ کریں. اور میں تو بڑا وکٹم بن چکا ہوں اس کا. یہ بڑی میری مین ٹاپک ہے. آپ کو میں ایک جگہ بتاتا ہوں اسی انڈیا کا, جو بیڈ ہوتا ہے نا, چارپائی جسے کہتے ہیں. اگر آپ اس ولیج میں, اس گاؤں میں نام نہیں لیتا غیبت ہو جائے گی, اگر آپ اس ولیج میں چارپائی بیڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا چاہیں
اور اگر آپ اس کا جو ہیڈ ہے, جو سرانہ ہے, ادھر سے اگر آپ لے کے جائیں گے تو وہاں جھگڑا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو اسے ایسے لے کے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے گھر میں اگر لے کے جائیں گے تو شگل خراب ہوگا. یہ شگل وگل کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے. سلمان پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول سے کہ مجھے موت کب آئے گی. میں بھی اس لیے کہ مرنا تو سب کو ہے, کوئی لکھوا کے نہیں آیا کہ میں رہوں گا یہاں پہ 100,000 200,000 ایئرس. ارے جب اللہ کا رسول نہیں رہا تو ہم کہاں, جب معصومین نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں گے. سلمان پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مجھے موت کب آئے گی. اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان یہ اللہ کا راز ہے, یہ ایسا راز ہے کہ کسی کو نہیں بتا سکتے, لیکن تمہارا مقام اسٹیٹس اتنا بڑا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ موت کب آئے گی. پوچھا کب آئے گی؟ سنیں گے رسول نے کیا جواب دیا. رسول نے کہا سلمان جب خبر کا مردہ تم سے بات کرے سمجھو وہ آخری دن ہے. اب آپ سوچیں اگر ہم کو کسی کہہ دے کہ خبر کا مردہ تو ہم قبرستان ہی جانا چھوڑ دیں. نہیں بھائی, تھینک یو ویری مچ. کون جائے اور ہمارا دن آ جائے. نہیں, ینگسٹرز کو بھی لے کے جائے. میں تو مجلس بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, بزرگوں کے لیے نہیں. ہم تو قبرستان نہیں جاتے, سمجھتے ہیں وہاں جائے گا تو کوئی پکڑ لے گا. کوئی فری بیٹھا ہوا نہیں ہے وہاں پہ. کیا ہے تو آئیے, آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ. نو, ہم ڈرتے نہیں ہیں. پلیز آپ اور سے سنیں, میت سے کتنا ڈرتے ہیں, خوف نہیں کھاتے. میں آپ بامبے کی بات نہیں, میں تو کویت کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو سب بریو ہے. وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. سلوات پڑھے محمد نعرے حیدری, آواز بلند سلوات. سلمان نے پوچھا مولا مجھے موت کب آئے گی؟ تو کہا خبر کا مردہ جب تم سے بات کرے, وہ تمہارا زندگی کا لائف کا لاسٹ ڈے ہوگا. سلمان ڈرا نہیں. سلمان ہم سے بڑا شیعہ, اب کیا ہے, ہم تو سلمان کے غلام ہیں. سلمان جیسا امام کا چاند, وہ ڈر نہیں رہا بلکہ پوچھتا ہے کہ مجھے موت کب آئی. تو کہا جس دن ایک خبر کا مردہ تم سے گفتگو کرے وہ تمہاری زندگی کا لاسٹ ڈے. دوستو قبرستان کیا چیز ہے؟ یہ جو لوکیلٹی, جو بستی ہے نا قبرستان کی, گریو یارڈ جسے آپ کہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ ہم یہ نیکڈ آئی سے وہاں جب جاتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس ویری کوائٹ پلیس. نو, اٹس ناٹ اے کوائٹ پلیس. وہ ہے نہیں کوائٹ پلیس. وہاں پہ آبادی ہے, وہ بستی ہے, وہاں لین دین ہے, کھانا پینا ہے, ایک دوسرے سے ملاقات ہے, وہاں کرم ہے پروردگار کا, نعمتوں کا نزول ہے, اور اسی جگہ پہ عذاب بھی ہے. ایسے ایسے میں پہلے دن تو ایسی بات نہیں کرتا کہ کل سے صرف انتظامیہ بیٹھی رہے, سب چلے جائے. میں لاسٹ ڈے بولوں گا سب, اور نیکسٹ ڈے آل گو. پڑھے محمد ہم ڈر رہے ہیں موت سے کہ قبرستان نہیں جائیں گے. قبرستان سے بہتر جگہ نہیں جب نزول نعمتیں رحمتیں اللہ کی, اور پھر وہاں پر عذاب بھی. ایسا عذاب ہے جو خبر کا مردہ جو پکارتا ہے نا. دوستوں میں کوئی فیری سٹوریز نہیں سنا رہا ہوں, یہ حقیقت سنا رہا ہوں, ریالٹی سنا رہا ہوں, معصومین کے ارشادات سنا رہا ہوں. اینڈ آئی ایم جسٹ پریپیئرنگ دا چلڈرن کہ ان کو پتہ چلے. ہم نہیں جاتے, ہم کو فرض یہ کہ ہم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جائیں. یہ ہندوستان کی تہذیب نہیں ہے. عرب میں آج بھی عورت مرد لڑکا لڑکی سب قبرستان پہنچتے ہیں, اور جو شرائط ہیں وہ چھوڑ کے سب ہر آدمی پہنچتا ہے. شب جمعہ تھرسڈے نائٹ اینڈ فرائیڈے, ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے کہ وہ لوگ ہم سے جدا نہیں, جو مر گئے نا, ہمارا بیٹا مرا, ہمارا باپ مرا, ہمارا ماں مری, وہ لوگ وہاں پر جو ہے نا وہ لوگ اکیلے نہیں ہیں. وہ لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ 5 دن میں اتنی ڈیٹیلز دوں گا کہ بچے بالکل تیار ہیں. وہ بات کرتے ہیں آپ سے, گفتگو کرتے ہیں, ڈائلاگ, ہم بات کرتے ہیں آپ سے, کنورسیشن ہوتا ہے.
उनसे आप यू कैन गो एंड डू इट. कितनी किताबें में कि आप जाके बात करें, दे आंसर यू. अगर आप पायस हैं, उस तकवे के उस मंजिल पर है, तो आपसे होता है, गुफ्तगू होती है. कितनी ऐसी दुआएं कि वो पढ़ने से मुलाकात होती है. हम डर रहे हैं, हमारा तो यार में कि जिस्म से रूह निकल गई, हम खौफ खा के दूर हो गए. बाप 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 की मैयत होती है, बेटा करीब नहीं जाता, हम किसी और के हवाले करते हैं. हम समझ रहे हैं कि मरने वाला रूह जब तक जिस्म में है उससे हम क्लोज है. आप खुद इंसान से बताइए कि मौत वो चीज है कि एक लम्हा, एक सेकंड पहले आपके साथ जो बात करता था, जो गुफ्तगू करता था, सेकंड सेकंड जब आता है रूह निकलती है एंड यू डोंट नो कि रूह कब निकली, तो वो बॉडी हो गई. जब बॉडी हो गई तो हम कितना डरे बॉडी से. हम मैयत से डरते हैं, मैयत से, डेड बॉडी से डरते हैं, करीब नहीं जाते. आप नहीं, आप लोग तो बड़े ब्रेव हैं भाई, बॉम्बे वाले. बॉडी से डर रहे हैं, आपको पता है, डेड बॉडी से डर रहे हो, मरने जो मर गया उससे डर रहे हो. अरे जिंदा से डरो नहीं. जिंदा नुकसान पहुंचाएगा, मुर्दा नहीं. जिंदा जो है ना, वो अपनी जबान से कुछ कह देगा, तकलीफ होगी. उससे क्या डर रहे हो? जो जिंदा लोग हैं ना, उनसे खौफ खाएं, मुर्दा से नहीं. सलमान पूछता है मुझे मौत कब आएगी, तो कहा खबर का मुर्दा जिस दिन बात करे. सलमान को रसूल की बात पे बिलीव था, वो ईमान के 10 दर्जे पे. रसूल का जमाना, प्लीज गौर से सुने, रसूल का जमाना गुजरा, उसके बाद मौला का जमाना आया, वो पूरा वो पीरियड गुजरता है. सलमान गवर्नर बनकर मदाइन जाते हैं, इराक में जो जगह, एक जगह है मदाइन, आज उनकी खबर है. और ये रिवायत है मदीने की. रसूल ने उस वक्त कहा था कि सलमान मैं नहीं रहूंगा और मदीना शहर भी नहीं होगा, दूसरा शहर होगा, दूसरी सिटी होगी जहां तुम्हारी मौत होगी. सलमान ने कहा ओके. सलमान खौफ नहीं खाए कि अब मैं खबरस्तानी जाना छोड़ दूं, बल्कि सलमान का जानना था कि यूज्ड टू गो एंड से सलाम अलैकुम देर, और बात करते थे. जिंदगी गुजरने लगी, मदाइन सलमान पहुंच गए. और सलमान कोई यंग आदमी नहीं थे, 200-250 ईयर्स की आपकी एज थी, वॉज वेरी ओल्ड. 200-250 साल का आपका सिन है. और ये पहुंचते मदाइन पहुंच जाते. मदाइन में इमाम के मौला के चाहने वाले ने कहा मौला बहुत अरसा हो गया, बड़ा पीरियड गुजर गया, सलमान से मुलाकात नहीं हुई, मैं चाहता हूं कि मैं जाकर ही सलमान से मुलाकात करूं. ये कूफे से मदाइन आता है, जिस रावी का नाम अबू मसूद है. और ये बड़ी लंबी बहुत तफसीली रिवायत है, मैं तो बहुत शॉर्टकट में पढ़ रहा हूं. ये पहुंचता मदाइन, पहुंच के सलमान के घर पहुंचता है, नॉक करता है, अंदर से आवाज आती है कि कौन है. ये अपना इंट्रोडक्शन कराता है. सलमान की आवाज आई कि अंदर आ जाओ. ये सोचने लगा कि सलमान कितना बदल गया, मैं इतनी दूर से आया हूं और सलमान मुझे डोर तक आके रिसीव भी नहीं करते. ये एक अजीब मैसेज है दोस्तों, इसमें भी कई मैसेजेस हैं कि मेहमान की इज्जत क्या है. थोड़ा सा हमारे पास पैसा आ जाए, हम मेहमान की इज्जत करते हैं. हम पैसे का गुरूर है. यहाँ पे तो आपके पास तो रुपया है ना, यहाँ रुपये का एक ईगो, एक वो चीज होती है. हमारे पास दीनार है, दीनार का भी मिजाज है, एक नेचर है. ये सोचने लगा कि ये क्या हो गया कि सलमान इतना चेंज हो गया गवर्नर बनने के बाद कि वो डोर तक भी नहीं आता रिसीव करने. मेरी टॉपिक नहीं है, वरना मैं बताता कि मेहमान की इज्जत क्या है. ये एंटर होता है घर में. जब एंटर होता है तो देखता है कि सलमान बहुत बीमार है, रियली सिक, और बिस्तर पे लेटे हुए. देन ही रियलाइज के सलमान बदला नहीं, सलमान मजबूर है इस वक्त, इसलिए कि सलमान बहुत बीमार है. ये जाता है, जाके कहता है सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, बात होती है. उसके बाद सलमान ने पूछा कि इससे कि किधर आए थे. इसने कहा मैं आपकी खैरियत पूछने आया. तो उस वक्त सलमान ने कहा कि इतना मुझे फेवर करो कि मुझे मदाइन के कब्रिस्तान तक पहुंचाओ. आप देखिए कि लास्ट डेज है सलमान के, बिस्तर पे है. इसने कहा कि सलमान तुम्हारी हालत ये है कि तुम मदाइन, तुम उठ नहीं सकते बिस्तर से, कब्रिस्तान क्यों जाना चाहते हो. तो अजीब जवाब दिया. कहा कि मैं अपने सादिक रसूल की बात को देखना चाहता हूं. सुभान अल्लाह. कि मेरे रसूल ने कहा था कि जो खबर का मुर्दा तुमसे बात करेगा वो तुम्हारी जिंदगी का लास्ट डे होगा.
تو میں I just want to see کہ میری لائف میں ابھی کتنے دن باقی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ سلمان کو لے کے گلین میں لے کے قبرستان پہنچے, مدائن کا قبرستان. اچھا, قبرستان میں جیسے ہم جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, یہاں بھی آپ بھی کرتے ہو گے, جب ہم قبرستان کی گیٹ پہ پہنچتے ہیں, گریو یارڈ پہ, ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم یا اہل القبور, یہ کہتے ہیں. اینڈ دین وی ڈونٹ ویٹ فار دیئر آنسر. آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں؟ ویٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا. ڈور پہ کھڑے رہتے ہیں, سلام کرتے ہیں, دین وی انٹر. اس نے بھی وہی ہوا, گیٹ پہ پہنچے, سلمان نے بھی سلام کیا, اس نے بھی سلام کیا. یہ سلام کر کے آگے بڑھ گیا. اس لیے کہ دوستوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو جواب سلام آتا ہے. اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے کانوں کے اوپر پردے کٹنز ہیں گناہوں کے, جس کی وجہ سے ہم ان کی آواز نہیں سنتے. جب گناہ, ہم اس لیے کہ ہم ان کی آواز تھوڑی سننا چاہتے ہیں, ہم تو کوئی اور آواز سننا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کون سی آواز؟ ہمارے کانوں میں کوئی اور آواز آئے. ہم گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی اور, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی اور آواز آتی ہے. ہم وہ آواز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ وہ آواز آتی رہے, ذرا روح کی غذا بنتی رہے. ہمارے پاس تو بہت ہے کہ وہ آواز ہم ہر وقت کانوں, وہ آواز زمانے کے امام کے ظہور کے وقت دجال کی آواز ہوگی. وہ آواز کو اپنے کانوں میں مت لاؤ. وہ آواز سے اگر ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں تو پھر آپ یہ سب آوازیں سن سکتے ہیں. ہوا کیا, یہ سلام کیا, یہ آگے بڑھ گیا. سلمان رک گیا گیٹ کے پاس. جیسے ہی رکا, سلمان کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ علیکہ السلام یا سلمان محمدی. سلمان ڈرا نہیں, خوف نہیں تھا. اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے اس خبر تک پہنچاؤ. اب آپ سوچیں کہ خبر سے آواز آ رہی ہے تو کیا حال ہوگی ہماری. وہ سلمان تھا, وہ آہستہ آہستہ اس کو لے کے اس خبر تک پہنچا. سلمان اس خبر پہ پہنچتا ہے, ہاتھ رکھتا ہے, ہاتھ رکھ کے اب اس سے کنورسیشن ہوتا ہے. ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے کہ بھائی ہو یو. سلمان بھی انگریزی جانتا تھا نہیں, سلمان جاہل نہیں تھا. سلمان کو جانوروں کی بولی آتی تھی. پتا ہے آپ کو, برڈ بولی آتی تھی. لینگویج انشاءاللہ موقع ملا میں بتاؤں گا کہ سلمان کیا تھا. سلمان بہت بڑی ہستی کا نام ہے, کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. سلمان اس ہستی کا نام ہے. اب بعد میں بات آئی تو سن لیں کہ سلمان کیا چیز ہے. دین یو ول ریئلائز کہ اتنا بڑا آدمی, اتنا اسٹیٹس والا, اس کا یہ عالم ہے تو پھر ہم کیا ہے. ایک بات سن لیں, میری ٹاپک سے ہٹ کے روایت ہے کہ سلمان کا مقام کیا ہے. جبرائیل نے اللہ سے کہا کہ پروردگار پلیز غور سے سنیں. اس لیے میں یہ بات پڑھ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم صحیح مومن بن جائیں تو ریوارڈ جو اللہ کے پاس سے ہمیں ملے گا وہ کیا ہے. انبیلیویبل ریوارڈ ہے. جبرائیل نے سلمان سے پوچھا, میری بات سے ہٹ کے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ بات, لیکن صرف سلمان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو واٹ یو ول گیٹ اگر آپ صحیح وضع کے مومن بن جائیں. جبرائیل نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ بتا کہ میں تیری جو جنت ہے نا, ہیون, اس کی باؤنڈریز کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا جبرائیل تو میری جنت کی باؤنڈریز کو نہیں دیکھ سکتا. اس نے کہا پلیز پروردگار تھوڑا مجھے, I just want to see please. اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا. پھر پوچھا, پھر سے جبرائیل نے ریکویسٹ کیا کہ میں دیکھوں 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ اللہ نے کہا جا. آپ کو پتا ہے جو جبرائیل کی سپیڈ تھی نا چلنے کی, کیا سپیڈ تھی, آج تک کسی معصوم کی روایت نہیں ہے نہ قرآن میں. یہ ڈسٹینس جو ہے نا زمین سے آسمان کا, عرش الہی کا ڈسٹینس کتنا ہے, زمین اور آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے, nobody knows. میں ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 5 دن اور ہوں آپ کے شہر میں, کوئی مجھے کریکٹ کیلکولیشن بتائے کہ آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے. سورج کا کریکٹ ڈسٹینس آج تک دنیا نہیں جان سکی. ایک رف آپ کو آئیڈیا ہے کہ سورج اتنا دور ہے زمین سے, پھر آسمان, یہ آسمان, پھر اس کے اوپر ایک اور سکائی, اس کے اوپر ایک اور سکائی, 7 سکائیز ہیں. میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا کہ ایک ایک آسمان کے اوپر کتنے ملائکہ ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے, دوسرے سے تیسرے کا ڈسٹینس کتنا ہے.
तीसरे से चौथे इस तरह 7 स्काइज है, 7 स्काइज के ऊपर अर्श इलाही है, जन्नत है, सरजमीर है, तस्नीम है, कौसर है, जितनी आप बातें सुनते हैं वहां पर 7 स्काई के ऊपर जहां पर बड़े बड़े मलाइका रहते हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इस्राफील, इज़राइल, जितने बड़े हैं सरदार हैं वो लोग रहते हैं। नोबडी नोस के डिस्टेंस कितना है। और जिब्राइल जब अल्लाह से ऑर्डर लेता था, अल्लाह का जब ऑर्डर मिलता, जिब्राइल फर्स्ट आसमान पे नहीं रहता, जिब्राइल सेकंड आसमान पे नहीं रहता, जिब्राइल 7th आसमान पे रहता है। वहां जब अल्लाह का ऑर्डर मिलता था तो कितनी देर में कितनी स्पीड के साथ जिब्राइल जमीन पे आता था, नोबडी नोस। मासूम जानता है, कैलकुलेशन नहीं है कि क्या स्पीड है। कॉन्कॉर्ड की स्पीड सबसे ज्यादा है ना, वो भी खत्म हो गई अब तो। रॉकेट की स्पीड है, जिब्राइल कितनी स्पीड से आता था, नोबडी नोस। रिवायत में है कि जिब्राइल आसमान से चलता था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वो जमीन पर रसूल के पास आ जाता था। और जो मैसेज देना है अल्लाह का, कुरान के जो भी मैसेजेस वो दिया, देन अगेन वो वेट नहीं करता कि आहिस्ता चलो, नो, वो चला तो सीधा फिर शैलाई पर। वो स्पीड क्या है, नोबडी नोस। अब सुने, जिब्राइल ने अल्लाह से कहा कि मैं जन्नत की बाउंड्रीज को देखना चाहता हूं। दोस्तों आप जानते हैं, स्टूडेंट्स मेरे सामने, लाइट की जैसी स्पीड है, ये जो लाइट है, करंट है, उसकी स्पीड वो ट्रैवल करती है कई लाख से। साउंड की स्पीड है, मैं जो बोल रहा हूं ये इसकी भी स्पीड है जो ट्रैवल कर रही है, हर चीज की एक स्पीड है। उसी तरह जिब्राइल ने जब अल्लाह से पूछा कि ये बता कि मैं तेरी जन्नत की बाउंड्रीज देखना चाहता हूं, अल्लाह ने कहा तू नहीं देख सकता। इसने रिक्वेस्ट की, अल्लाह ने एक्सेप्ट की, कहा नाउ यू गो। जिब्राइल अपने पूरी स्पीड के साथ फ्लाई करने लगा, फ्लाई। बाउंड्रीज खत्म नहीं, और जन्नत की जो बाउंड्रीज है वो खत्म नहीं हो रही। चलते चलते जिब्राइल जैसा मलक थक गया, रुका, पलट के देखता है। पलट के देखता है तो क्या देखता है कि दरवाजा, डोर, वहां पे हूर खड़ी, कई हूरें। उन्होंने पूछा कौन हो? इसने कहा मैं जिब्राइल हूं। कहा क्यों आए हो? तो कहा मैं जन्नत के हुदूद देखना चाहता हूं। कहा अभी तो स्टार्ट हुई है, आगे बढ़ो। वो स्पीड से, मैं स्पीड इसलिए मैंने बताई, वो स्पीड से जिब्राइल फ्लाई कर रहा है। फिर चलते चलते फिर एक जगह पहुंचता है, थकता है, फिर वही सवाल करता है, फिर वो लोग बोलते हैं अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये पहले से अभी तो खत्म ही नहीं हुआ, एक ही पहले चल रहा है। फिर आगे बढ़े। थर्ड टाइम जिब्राइल रुक गया, रुक के पूछा कि ये है किसका महल? अंदर से उन लोगों ने कहा ये सलमान फारसी का महल। देखा, इसलिए कि अल्लाह कौन है? कादिर मुतलक है। हमें पता ही नहीं कि क्या चीज है। मैं बताऊंगा अभी बरसक क्या है। ये जो आपके सामने नेकेड आई है ना, इस आई के सामने हम क्या देख रहे हैं दुनिया में? हमको अभी तक पता नहीं कि आसमान में सितारे कितने हैं। गूगल में जाए, देखेंगे क्या क्या चीजें आज दुनिया कितने गैलेक्सीज को सामने ला रही है। हमको कितने मालूम? 7, 8, 10। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब है। उसी तरह हमारा रसूल रहमत लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत है। हमारे पास है क्या? वी डोंट नो दोस्तों, वी आर इलिटरेट्स। तो सलमान इतनी बड़ी मंजिल पे सलमान कि उसके पैलेस के हुदूद, बाउंड्रीज जिब्राइल जैसा मलक नहीं दे सका। वो पहुंचता है कब्रिस्तान में, खबर पे हाथ रखता है और उस साहिब खबर से पूछता है कि भाई ये बता तू कौन है? तो अंदर से आवाज आती है कि सलमान, मैं फुला जमाने में था और अब मुझ पर रहमत नाजिल हो रही है, मैं बड़े आराम के साथ। सलमान ने उससे पूछा ये बता कि तूने मौत को कैसे पाया? हाउ डिड यू फील? मौत को कैसे पाया? सुनेंगे क्या कहा। जैसे ही उसने ये कहा, सलमान ने पूछा कि ये बता मौत को तूने कैसे पाया? उसने एक आवाज निकाली, निकाल के कहा सलमान, मौत की तकलीफ आज तक मैं महसूस कर रहा हूं। सलमान ने पूछा कैन यू एक्सप्लेन कि क्या हुआ क्या तुम्हारे साथ? अब आप सुनिए,
میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس میں، اب کئی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں. میرا پہلا دن ہے، اس کی ڈیٹیل کبھی موقع آیا تو بتاؤں گا انشاءاللہ. اس نے کہا سلمان جب میرا لاسٹ ٹائم آیا، بالکل لاسٹ وقت آیا، تو اس وقت میں بستر پہ تھا، میری وائف، میرے بچے، میرے دوست سب قریب تھے، اور میں بہت بیمار تھا. وہ کہتا ہے سلمان میں نے دیکھا، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سلمان سامنے ایک شخص آتا ہے. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا میں ملک الموت ہوں. تو کہا کیوں آیا؟ نام ہی سن کے ہم خوف کھا جاتے. نہیں، خوف نہیں کھائے دوستو. میں نے صبح کی مجلس یاد کرے، ملک الموت سے نہ ڈرے، زندوں سے ڈرے سب. اس نے پوچھا کیوں آیا؟ تو کہا میں آپ کی روح لینے آیا. اچھا روح کہاں سے لی جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، روح تو کوئی چیز ہے. یہ بھی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم روح کو ہی نہیں مانتے. روح امر ربی ہے، امر ربی ہے، روح ہی ہے. اپنے روح کو پاک کرو. روح جو جسم میں داخل ہوتی ہے وہ سر سے. جناب آدم کا واقعہ یاد کریں، اللہ نے جو روح پھونکی تھی اس کے اندر آدم کے پتلے میں. اور روح کیا ہے؟ اب میں بتا دوں روح کیا ہے. لوگوں نے آگے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ روح چیز کیا ہے؟ اسپرٹ جسے آپ کہیں گے، کیا چیز ہے؟ تو رسول نے کہا کہ یہ امر ربی سے، کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ امر ربی ہے، تم نہیں جان سکتے یہ کیا چیز. اچھا اللہ کا بھی ایک سٹائل ہے دوستو. وہ روح جو ڈالتا ہے نا، آپ کی اور میری روح الگ ہے، میری اپنی سب برابر روح ہے. نبیوں کی روح الگ. کیسے؟ جب آدم کا پتلا بنا نا، سب کو تو پتا ہے سب کو کہ آدم کا ایک اسٹیچو پہلے بنا تھا. اسٹیچو جب بنانا تو اللہ نے ملائکہ کو اسی وقت آرڈر نہیں کیا کہ وہ سجدہ کرو جا کر، نہیں، بلکہ اسٹیچو بنا رہا ایک پتلا آدم کا، مٹی کا پورا جنت میں. اللہ نے حکم کب کیا، آرڈر کب کیا؟ جب کہا کہ نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں. نفخت فیہ من روح، اپنی جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا، یہ خدا کہہ رہا ہے. تو آپ نے ایک چیز غور کی، ہماری روح کے بارے میں جب مسلمانوں نے پوچھا تو کہا یہ امر ربی ہے، تم نہیں جان سکتے. نبی کی روح کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ جب میں اپنی روح پھونکوں تو پتا چلا ہماری روح اور نبیوں کی روح الگ ہے. جب روح برابر نہیں ہو سکتی تو ہم کیسے برابر ہوں گے؟ نبی کے برابر ہم کیسے ہوں گے بھائی؟ روح ہی ہماری پہلے برابر نہیں ہے. تو کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کا سٹائل کیا ہے؟ اللہ نے فوراً آدم کو سجدہ نہیں کروایا، بلکہ پلیز غور سے سنیں، بلکہ جب کہا کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو روح اسٹارٹ کیسے ہوئی تھی؟ سر سے. تو ایک چیز پتا چل گئی کہ اسٹیچوز کا اللہ سجدہ نہیں کرواتا جب تک اس میں روح نہیں آتی. سجدہ اس کے بعد ہی ہوتا ہے. یہی تو ہوا دوستو، ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں اللہ نے ہزاروں برس پہلے ایک کعبے کا پورا ڈھانچہ بنوایا. سجدہ کب کروایا؟ سجدہ کب کروایا؟ جب کائنات کی روح اس کے اندر آئی. پہلے نہیں کروایا. اللہ کا سٹائل ہے، اللہ دیکھتا ہے. چلو ہم پڑھ لیں محمد ایک بار پڑھیں بابا آدم کا سجدہ ہوا تو روح داخل ہوتی ہے سر سے. اس نے کہا کہ تو روح لے گا کہاں سے؟ ملک الموت جو روح لیتا ہے پیر کے انگوٹے سے لیتا ہے، وہاں سے کھینچتا ہے. اب یہ انگوٹے کو چھپائے نہیں، doesn't make any difference. وہ ملک ہے، وہ تو لے لے گا، وہ انگوٹے سے کھینچتا ہے. سلمان نے اسے پوچھا کہ روح نکلی کیسے؟ میں بہت شارٹ کروں، میری زبان تک باتیں آ رہی لیکن میں بس گئے میرا، وہ باتیں میں نہیں بتا سکتا. اس نے کہا سلمان، اس نے روح جھٹکا دیا، وہ یہاں تک گئی، وہ تکلیف ہوئی کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا.
وہ کہتا ہے کہ بس اتنا بتاتا ہوں کہ اگر تمہارے جسم پہ کوئی خنجر، کوئی چھری سے کوئی مارے تو تمہارے جسم کا کیا حال ہو. مجھے تکلیف ہو رہی تھی اس وقت، میں فریاد کر رہا تھا، لیکن میری آواز میری بیوی بچے نہیں سن رہے تھے. مجھے احساس ہوا کہ میری روح نکل رہی ہے، اس لیے میری آواز میری وائف اور میرے چلڈرن نہیں سن رہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے پھر جھٹکا دیا تو سینے تک آئی اور وہاں سے نکلی اور سر سے باہر آ گئی. اس کے بعد کہا کہ سلمان اتنا عرصہ گزر گیا لیکن اب تک میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. یہ تکلیف روح کے نکلنے کی، لیکن یہ تو ایک عام تکلیف ہے جو اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں دوستوں. میں بہت رک کے میں نے کچھ نہیں بتایا. اس کی جو ڈیٹیلز ہیں انبلیویبل. اگر عمل صحیح ہے تو روح کیسے نکلتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جناب یوسف کا واقعہ یاد کریں. یوسف واز ویری بیوٹیفل نا. آج کی زبان میں بڑے ہینڈسم تھے، بہت خوبصورت، حسین تھے. آپ کو پتہ ہے یوسف کا حسن کیا تھا؟ کتنے خوبصورت تھے یوسف. اللہ نے حسن کے بیوٹی کے 10 درجے بنائے. 10. یوسف کو ہم سب انسانوں کو اللہ نے 1 درجہ دیا، 1 درجہ. تو اس کے باوجود ہماری یہ عالم ہوتی ہے کسی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ کتنے سمارٹ ہے یار، کتنے خوبصورت ہے. اور یوسف کو اللہ نے 9 درجے دیے. 9. کیا بات ہے، اتنے حسین تھے. اب سنیں گے، اب 9 درجے یوسف کے پاس تھے، 1 درجہ ہمارے پاس ہے. شہادہ معصومین کے پاس پورے 10 کے 10 ہیں. پورے 10 کے 10 ہیں. اس لیے کہ وہ اللہ جمیل ہے، اللہ حسین ہے تو اس کے مذہب ہے وہ. یوسف حسین کتنا، وہ پورا واقعہ میں چھوڑتا ہوں زلیخا کے ساتھ. اس کے بعد ہوا کیا؟ پوری مارکیٹ میں، پورے کیرو ایجپٹ میں جتنے پیسے والے لوگ تھے، فیملیز تھے، ان میں بات پھیلنے لگی کہ زلیخا جو پرائم منسٹر کی وائف ہے وہ غلام کے پیچھے چلی گئی. تو اس نے زلیخا نے کیا کیا کہ پورے بڑے بڑے پیسے والوں کی جو ان کے فرینڈز تھیں وہ پورے عورتوں کو بلوا کے یہ کہا کہ میں تمہیں لنچ پہ انوائٹ کرتی ہوں. سب آئے لنچ پہ پیلس میں. زلیخا وہ پرائم منسٹر کی وائف تھی، پیلس میں آئی. اس نے باتیں کی. کھانا کھانے کے بعد کہا، میں پلیز غور سے سنیں کہ حسن کیا ہے اور امام کا چاہنے والے کے جسم سے روح کیسے نکلتی ہے. اگر محبت ہے تو زلیخا نے اپنے پورے ساتھیوں سے 50-60 عورتوں کو بلوا کے کہا سنو، کھانا کھانے کے بعد کہا میں ایک بات کرتی ہوں کہ کچھ دیر کے بعد وہ یوسف جس کے لیے مجھے بدنام کیا جا رہا ہے اس کو میں سامنے سے وہ جائے گا تو تم اسے دیکھ لینا. عورتوں نے کہا لیٹس سی، خوبصورت ہے دیکھیں. یوسف اس وقت زندان میں تھے. زلیخا نے آرڈر کیا غلام کو کہ یوسف کو زندان سے، اس پریزن سے لے کر آؤ. جناب یوسف کی ایج کیا تھی اس وقت؟ 14 یا 15 ایئرز اولڈ بوائے یا 16 ایئرز. اور کہا کہ ان کے چہرے پہ نقاب ڈال دو. اور یوسف کو سامنے سے جب جانے لگے تو زلیخا نے اپنے ساتھیوں سے کہا، واقعہ مشہور ہے، ہاتھ میں ایک نائف دی، چھری دی اور ایپل اور جو بھی فروٹ تھا وہ دے کے کہا کہ جب یہ یوسف سامنے سے گزر جائے تو تم اسے کاٹ دینا. عورتوں نے کہا نو پرابلم. سب پوری 50-60 لیڈیز جو ہے نا ہاتھ میں چھری اور فروٹ لے کے کھڑی ہوئی ہیں. یوسف پریزن سے باہر آئے، چہرے پہ نقاب ہے، قبر ہے. زلیخا نے کہا کہ جیسے یوسف ان عورتوں کے قریب آئے چہرے سے نقاب کو الٹ دینا. یوسف واز 15 یا 16 ایئرز اولڈ بوائے، پریزن سے باہر آتے، وہ محل میں، وہ پیلس اس سپاٹ پہ پہنچتے جائے عورتیں کھڑی ہوئی تھی. جیسے ہی پہنچے غلام نے یوسف کے چہرے سے نقاب کو الٹا. حسن یوسف، بیوٹی آف یوسف سامنے آئی. یوسف جس سامنے سے گزر رہے تھے، رکے نہیں، پلٹ کے دیکھا نہیں، بلکہ سامنے سے گزر رہے تھے. یہ عورتیں 50-60 عورتیں، ان کی نگاہ یوسف کے چہرے پہ پڑی. جیسے یوسف کے چہرے پہ پڑی، ان کے ہاتھ سے جو چھری جو ایک ہاتھ میں فروٹ ہے اس کو کاٹنا شروع کیا. عزیزو خالی انہوں نے سٹیئر کیا یوسف کو. ایک گلاس یوسف گزر گئے سامنے سے. واقعہ کیا ہے کہ جب یوسف گزر گئے تو ان کے فروٹ تو ویسی رہا، انگلیاں پوری کٹ گئی. تو آپ دیکھیں کہ کم درجے کا یوسف، اگر اس کے چہرے پہ اتنی طاقت ہے کہ نگاہ پڑنے سے تکلیف کا احساس نہ ہو، جو فخر یوسف ہے، فخر یوسف ہے. ہمارا علی کون ہے؟
جس کی محبت میں, جس کی ولایت کے صدقے میں یوسف کو نبوت ملی. کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک, اس وقت تک جب تک ولایت مولا کائنات کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا. کسی کو نہیں ملی. آج جو 4 اولی العزم پیغمبر ہیں, ہمارے رسول تو 5ویں ہیں نا, سردار ہے. جو 4 اولی العزم پیغمبر ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, پھر 313 رسول ہیں, پھر یہ پورے نبی ہیں. تو یہ کیٹیگری جو بنائی گئی, ڈیوائیڈ کیا گیا کہ 4 اولی العزم 313 رسول, یہ ہوا کیسا؟ معصوم کا جملہ ہے کہ جس نے پہلے علی کی ولایت کو مانا وہ اولی العزم بنا, جس نے سیکنڈ ٹائم مانا وہ نبی بنا. تو مولا کی محبت یہ ہے. تو اگر آپ, ہمارا ایمان اس قابل ہے, اعمال صحیح ہے, محبت علی ہے, تو پھر خوف کیسا؟ خوف کیسا؟ ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں دوستو. چلو پڑھے محمد اس نے کہا کہ سلمان اب تک تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سلمان, جب میرے جسم سے روح نکل گئی, میرے بچے رو رہے تھے, میری وائف تڑپ رہی تھی, میرے دوست احباب تھے, میں سب دیکھ رہا تھا. اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے, روح ادھر ادھر نہیں گھومتی. یہ بھی آج کل ہمارا بڑا پرابلم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ روح بڑی کسی کے اوپر بھی آ جائے گی. دوستو آدھی بات کچھ نہیں ہے بھائی. روح آزاد نہیں ہے. روح کوئی روح, ہمارا بلیو یہ کہ کوئی روح آزاد نہیں ہے کسی مذہب کی ہو. روح امر ربی ہے, آزاد نہیں, گھومتی نہیں ہے. چلو ریلیکس, اب تک زندہ, جب تک زندہ تھے, جب تک ریسٹرکشنز تھے, اب تو ریسٹرکشن ہی نہیں, چلو گھومو. یہ روح گھومتی نہیں ہے بھائی. جیسے ہی جسم سے روح نکلی, اس کے سامنے سے, آنکھوں سے اس مرنے والے کے پردے ہٹ جاتے, حجابات, کرٹنز ہٹ جاتے, ٹوٹل ہٹ جاتے, ڈسٹینسز ختم ہو جاتے, ٹوٹل ڈسٹینسز ختم ہو جاتے. روح دیکھتی ہے کہ کون میری میت پہ آ رہا ہے, کون رو رہا ہے, لیکن مجبور ہے, کچھ نہیں کر سکتی. وہ سلمان سے کہتا ہے کہ سلمان, میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بچے رو رہے, میری وائف رو رہی ہے, میں تکلیف میں تھا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ آئے, مجھے وہاں سے لیا, ایک روم میں پہنچا دیا. روم میں پہنچانے کے بعد میں روم میں تھا, کچھ لوگ آ کے میرے لباس کو, میرے ڈریس کو کاٹنا شروع کیا. دوستو آپ نے ایک بات غور کی, کتنا ہم نے آسانی سے سن لیا یہ جملہ. ہم کتنا غرور ہے ہمارے پاس. غرور سمجھ ہے ایگو, کتنا ایگو ہے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں, تھوڑا پیسہ آ جائے تو ہم سیدھے منہ بات نہیں کرتے, تھوڑا اسٹیٹس ہمارا بڑھ جائے. تھوڑا اسٹیٹس بڑھ جائے تو ہم بات نہیں کرتے. ہمارے پاس ایگو ہمارا تو یہ اتنا ایگو ہے کہ پیسہ آ جائے, اسٹیٹس بڑھ جائے, بڑا بنگلہ آ جائے. کل تک ہم فلیٹ میں رہتے تھے, آج اگر ہمارے پاس گھر آ جائے, بڑا بنگلہ آ جائے, ویلا آ جائے, تو ہم بات کریں گے. پیسہ آنے کے بعد ہم, دوستو یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو دنیا بھر میں جا کے پڑھتا ہوں, تو وہاں پہ تو عالم یہ کہ ڈریس کے اوپر صلوات پڑھے محمد والا. یہ بھی موت سے ڈر گیا تھا. یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ سب ڈر رہے ہیں. امام زمانہ بآواز بلند صلوات.
محمد وآل محمد صلوات. جنت البقیع کی بڑی خوبصورت تعمیر ہونے کے لیے با آواز بلند صلوات. بڑی اچھی دعا. ایک اور بابا سے بلند پڑھے. پلیز کنسنٹریٹ کریں. میرے پاس 10 منٹ رہ گئے اس لیے کہ اب مجھے پتا ہے یہاں پہ ٹائم کا بڑا فیکٹر اور آلموسٹ اٹس 1 hour. تو بہرحال ہمارے پاس اب یہاں پہ بھی امپورٹنٹ میسج کہ آپ نے دیکھا پتہ نہیں بامبے کا کیا حساب. ہمارے گلف میں جب ڈیڈ باڈی کو لے کے جاتے ہیں نا روم میں تو بیٹے نہیں جاتے ہیں. عموماً ہوتا بھی نہیں. وہاں پہ پروفیشنلز لوگ ہیں بیٹھے ہوئے اور کپڑا غسل دیتے ہیں. یہ جو غسل ہے یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس اتنا غرور اتنا تکبر. ہم ڈریس پہن کر برانڈڈ ڈریسز پہن کر جب زمین پہ چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے اچھا لباس ہمارا ہے. عورت ہو یا مرد بڑے قیمتی لباس پہن کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پیسے والے برانڈڈ ڈریس ہمارے پاس ہے. دوستوں وہ برانڈڈ ڈریس کام کیا آیا جب تمہارے جسم سے روح نکلے. اس لیے کہ روح کب نکلے گی نہیں معلوم کسی کو. nobody knows کہ کب موت آئے گی. موت کا پتہ ہی نہیں. ہو سکتا ہے موت بامبے میں آئے, ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور حصے میں آئے. دعا یہ کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو. موت کہیں آئے محبت علی میں مرو. تو اب غرور جو کر رہے ہو تکبر جو کر رہے ہو اتنا بھروسہ نہیں کہ گھر سے نکل رہے ہو قیمتی لباس پہن کر بڑی گاڑی میں گھومنا یا بڑے گھر میں رہنا. اسلام اسے یہ نہیں کہتا کہ مت رہو. اسلام پرمٹ کرتا ہے لیکن بڑے گھر میں رہو, بڑا لباس پہنو, قیمتی لباس پہنو, بڑی گاڑی میں گھومو, لیکن دوسروں کا خیال بھی تو رکھو. یتیموں کو بھی دیکھو. تمہاری گردن کے اوپر جس کا حق ہے وہ ادا کرو. نہج البلاغہ میں مولا کے خطبے کو اٹھا کے دیکھو. مولا نے اسے منع نہیں کیا کہ تم بڑے گھر میں کیوں ہو, یہ تم اتنی بڑی گاڑی میں مثال دے رہے ہو, گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہو. نو, مولا کہتے ہیں کہ تم بڑے گھر میں رہو لیکن اگر مہمان کی عزت کر رہے ہو, غریب رشتہ دار کا خیال رکھ رہے ہو تو اس سے بہتر چیز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ رہنا, بڑے گھر میں رہنا, بڑی گاڑی میں گھومنا, بڑی نعمتوں کو کھانا یہ آپ کا کام ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ جو نعمتوں کو خلق کیا یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں, آپ کے لیے علی والوں کے لیے خلق کیا, ہمارے لیے خلق کیا. ہر نعمت کا استعمال کریں, بڑی سے بڑی گاڑی میں گھومیں, برانڈڈ ڈریس پہنیں, پیلس میں رہیں. اسلام ہر چیز کو پرمٹ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں, غریب کا خیال ہے, یتیم کا حق ادا کر رہے ہو, رشتہ داروں کو پوچھ رہے ہو تو اس سے بہتر نہیں ہے. ورنہ کیا عالم ہوا. اس نے کہا کہ آپ نے غور کیا کہ جب ڈیڈ باڈی کو آپ لے کے جاتے ہیں غسل خانے میں تو جو غسل دیتا ہے بٹنز کو کھولتا نہیں بلکہ کاٹتا ہے. تمہارے برانڈڈ ڈریس کو کاٹ دیتا ہے جسم سے. اس کے بعد کپڑا نکل گیا. تم اتنے مجبور اتنے طاقتور تھے نا, اتنا پیسے کا غرور تھا نا, بڑے بڑے گھر میں رہتے تھے نا, کیا ہوا جسم سے روح نکلی تم اتنے مجبور ہو گئے کہ کوئی اور آ کے لباس کو کاٹ رہا ہے, عورت ہو یا مرد, تم مجبور لیٹے ہوئے ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں. تمہارے جسم سے پورے تمہیں نیکڈ کر دیتے ہیں. اب تو آنکھوں کو کھولو کہ یہ کیا ہے زندگی, یہ لائف کیا ہے. ڈونٹ گو فار دس لائف. کیا یہ زندگی ہے کہ تم کو نیکڈ کر دیا and you are so helpless. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ میت نہیں دیکھ رہی ہے. ڈونٹ تھنک کہ اس کی آنکھیں بند ہے تو وہ واچ نہیں کر رہی ہے. نو, روح سینے کے اوپر ہے, سر کے اوپر ہے, سامنے. روح دیکھ رہی ہے کہ میرے جسم سے کپڑوں کو پھاڑا ہے, پورا نکل کر دیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے پورا نکل کر دیا اس نے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 3 آدمی تھے, ان کے سامنے پانی تھا, برتن تھے, انہوں نے پانی لینا شروع کیا. اور میں غسل نہیں سکھا رہا ہوں, پانی ڈالنا شروع کیا. ہمارے پاس حکم کیا ہے
کہ آہستہ ڈالو، سلولی ڈالو. کیوں؟ میت کے اوپر جب پانی ڈالا جاتا ہے نا غسل میں، معصوم کا جملہ ہے کہ اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے کہ جیسے پہاڑ پتھر اس کے اوپر گر رہے. دوستو یہ باتوں میں کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا ہوں، معصومین کے جملے سنا رہا ہوں. پہاڑ پتھر گرتے ہیں، حکم اس لیے کہ سلولی ڈالو. میت کا جب تم کروٹ لیتے، آپ انسان کبھی دیکھے دوستو، کبھی دیکھے غسل دیتے وقت کتنا مجبور، کتنا طاقتور تھا وہ دنیا میں. اس کو اپنی طاقت کے اوپر کتنا غرور تھا کہ ہزاروں لوگوں کا میں مالک ہوں، اتنا پیسہ ہے، اتنا بینک بیلنس، اتنا بڑا گھر ہے. ہم سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کوئی سلام کرتا تو جواب نہیں دیتے. کیا بات، کیا کہہ رہا ہوں دوستو، غور سے سنیں. جواب نہیں دیتے، کہتے کہ وہ ہمارا سٹیٹس کے برابر ہے. مسجد جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیسے والا کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کے بازو کھڑے رہیں گے، سمجھ لیں گے کہ اس کے ساتھ کھڑے رہنے میں ہمارا سٹیٹس بڑھے گا. اب تم کتنے مجبور اور ہیلپلیس ہو کہ روح نکلی، نیکڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، پورا پیسہ رہ گیا، گھر رہ گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے گھر بنا لیں. میں بڑے گھر کے لیے وہ نہیں کر رہا، آپ پیلیسز بنائیں. مولا کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں پیلیس بنائیں. اسلام پرمٹ کرتا ہے، اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ یہ جتنے فیسلٹیز ہیں دنیا میں آپ اویل کریں اسے. فلیٹ آف کارز آپ اپنے گھر میں رکھیں، نو پرابلم. لیکن آپ نے ایک چیز اور کی، بڑا گھر بنا کے ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ گھر کے مالک ہم ہیں. سبھی سمجھتے ہیں 3 کروڑ میں لے لیا. اب پتہ نہیں ہے بامبے میں تو 2-3 کروڑ میں تو فلیٹ ہی ملتا ہے. 10 کروڑ 20 کروڑ کا بڑا بنگلہ بنا لیا. And then you are thinking, oh, I am the owner of this house. میں اس گھر کا مالک ہوں. 3 کروڑ کا فلیٹ میں رہ کے سمجھ لیں کہ سب سے بڑا فلیٹ تو میرا ہے. کارپیٹڈ فلیٹ ہے, سینٹرلی ایئر کنڈیشن فلیٹ ہے, and we are thinking that we are the owner of this house. No. فلیٹ کے گھر کے تم مالک نہیں ہو. یہ مت سمجھو کہ 3 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کے بڑے بڑے بنگلے بنا کے کہ تم اونر آف دیٹ ہاؤس. نو. اگر اونر ہو, میرا جواب دے دوستو, اگر ہم گھر کے مالک ہیں, گھر کے مالک ہیں, تو جب ہمارے جسم سے روح نکلی تو وہ نکلنے کے بعد بیٹا, آپ کا بیٹا یہ کہے گا لوگوں کو بلا کے اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. گھر کے مالک ہو تو رہو گھر میں, رہو اس گھر میں. تمہارا گھر وہ نہیں ہے. بڑے بڑے بنگلے بنا کے یہ مت سمجھو کہ تم اونر ہو. یہ تمہارا ٹرانزٹ ہے, ٹرانزٹ. اگر ذاتی گھر ہوتا ہمارا تو بیٹا گھر سے نکالتا کیسے؟ کون نکال رہا ہے؟ بیٹا, یور سن. بولتا ہے اسے لے کے جاؤ بھائی, وی ڈونٹ وانٹ ہم ہیئر. میں کیا کہہ رہا ہوں دوستوں؟ وائف کہتی ہے, وائف, یور بیوٹیفل وائف. مولا کا خطبہ ہے یہ کہ تمہاری حسین اور خوبصورت بیوی کے اوپر جو تم فخر کر رہے تھے نا, تمہاری جسم سے روح نکلی, وہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی. جس کی محبت میں تم نے حلال اور حرام کو چھوڑ دیا تھا, جس کی محبت میں تم گناہ کبیرہ کر رہے تھے, وہ پورا چلا گیا. تم ہو اور تمہارے اعمال ہیں. کیوں آپ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں ہم کس چیز میں غرور کر رہے ہیں. زندگی کا بھروسہ نہیں. اسی لیے جب رات میں نرم بستر پہ جاؤ نا, ڈنلپ کے بہترین پیلوز پہ سر رکھو نا, شکر کرو, دعا کرو کہ پروردگارا صبح میں صحت کے ساتھ اٹھا. صحت کے کتنی خاموشی سے بومبے والے سن رہے ہیں. یہ ٹاپک ہی ایسی ہے. چلو پڑھے محمد ایک اور پڑھنے بابا سے سب ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے سر سے پانی لانا شروع کیا اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی, میں وہ تکلیف کو فیل کر رہا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے کہ میری باڈی کو آگے پیچھے کرنے لگے. پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک ڈریس پہنایا. اب یہ ڈریس کیا ہے؟ وہ ڈریس ہے دوستوں کہ یہ ڈریس ہر کے گھر میں رہنا چاہیے. ہمارے اگر گھر میں جائیں
بڑے بڑے کورڈز بنے ہوئے, اس میں ونٹر کلوز بھی ہے, سمر بھی ہے, سمر کلوز ہے, ونٹر ہے, اور صبح کے پہننے کے مارننگ ڈریس ہے, پارٹی ڈریس, ہر چیز ہے. نہیں ہے تو وہ ڈریس نہیں ہے جو تمہیں آلویز رکھنا ہے اپنے سامنے. تھاؤزنڈ آف ڈالرز کے ڈریس تم نے سلوا لیے, تمہیں پتا ہے کہ وہ ڈریس تم استعمال کرو گے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہ سلوائے, ضرور سلوائے. اتنے ہزاروں ڈالر کے ہمارے پاس کپڑے نہیں ہے تو وہ ڈریس نہیں ہے جس کے ساتھ جو ہمیشہ تمہارے جسم پر رہنے والا ہے. اب اگر آپ کسی کو زیارت پہ جائیں اور زیارت سے لا کے کفن کسی کو گفٹ دیں تو کہیں گے کہ بھائی یہی مل گیا, یہ کوئی گفٹ ہے, کوئی اور چیز نہیں ملی, کفن لا کے دے رہا. آپ چاہتے ہیں ہم مر جائیں؟ کسی کے چاہنے سے موت نہیں آتی, نہیں آتی. موت پہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو. میں کل بتاؤں گا, وقت ہو گیا. میرا چیلنج ہے, ممبر سے کہہ رہا ہوں, تمہارا I'll tell you کہ اگر صحیح چاہنے والے ہو نا, صحیح علی کے ماننے والے ہو, you can control, ریموٹ اپنے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے کہ جب آپ چاہیں موت آئے. بڑی بات کر رہا ہوں, بڑی بات کر رہا ہوں. محبت علی وہ چیز ہے, حسین ابن علی کی محبت وہ ہے کہ اگر موت پہ کنٹرول کرنا چاہتے, ملک الموت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تو محبت علی کو کر کے دیکھو. یہ محبت میں وہ طاقت ہے, وہ قوت ہے. کل کی مجلس میں بتاؤں گا, اور کل ایک دعا دوں گا کہ موت سے پہلے اور موت آنے کے بعد کیا چیز ہم کریں. یہ سلمان کا واقعہ تو چلے گا ابھی 2-3 دن اور, اس لیے کہ واقعہ بڑا ہے, میرا وقت ہو گیا. ہر چیز ہمارے پاس ہے. کون سا ڈریس نہیں ہے جو پرمیننٹ آپ کا ڈریس ہے, جو ریئل آپ کا ڈریس ہے, دیٹ از کالڈ کفن. حکم کیا ہے کفن کے بارے میں کہ روزانہ مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز جب آپ جائیں مصلی کے اوپر تو کفن کا وہ حصہ, کفن جو مرد کا کفن ہوتا ہے, اس کے حصے میں ایک امامہ ہوتا ہے, سر پہ کپڑا باندھا جاتا ہے. معصوم کا جملہ ہے, عابد بگرامی کا جملہ نہیں. معصوم کہتے ہیں کہ کفن کا وہ حصہ جسے امامہ کہتے ہو وہ اپنے سر پہ باندھو, اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو کہ پروردگارہ اس کفن کو رحمت کا کفن بنا. کیا بات ہے. عورت کفن کا وہ حصہ جسے مکھنا کہتے ہیں, عورت کے سر میں بھی کپڑا باندھا جاتا ہے, کا وہ حصہ وہ باندھ کے کہے پروردگار یہ جو میرا ڈریس ہے, جو لاسٹ ڈریس ہے, جس ڈریس کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں آؤں گی. آپ یہ جہاں کے ریمنڈس کے ڈریس پہن کے نہیں جائیں گے, وہاں پہ بڑے بڑے یہاں کی کمپنیز کے ڈریس نہیں پہنیں گے, برانڈیڈ ڈریس نہیں ہوگا, وہاں پہ وہی کفن ہوگا جو ہزاروں لاکھوں برس کا سفر طے کر کے یہ جرنی کو, جو تھاؤزنڈز ایئرز کی جرنی ہے, وہ جرنی کو آپ یہاں سے اللہ تک پہنچیں گے. آپ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم تھوڑی پہنچیں گے, دوسرے پہنچیں گے. نو, آپ پہنچیں گے. کیوں؟ علم میں کیا پڑھتے ہیں؟ روزانہ اللہ آپ کے شعور کو آپ کو یاد دلا رہا ہے ہر مسلمان کو 10 times. کیا یاد دلا رہا ہے؟ کہ مالک یوم الدین. کیا بات ہے. ریمائنڈ کر رہا ہے ہر بچے کو, ہر بڑے کو, ہر جوان کو, ہر عورت کو. مالک ہے, واٹ از مالک یوم الدین؟ کہ میں روز جزا کا مالک ہوں. آپ کو پتا ہے آج کل علماء جو ہمارے پاس علماء ہیں کہ جب یہ جملے پہ آتے ہیں سورہ حمد میں, سر سے پیر تک کام جاتے ہیں. معصوم کا جملہ, معصوم کا کیا حال ہوتا, کامتے تھے امام. چوتھے امام کا عجیب جملہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. مولا کائنات نے کیا کہا کہ میں ایسے تکیے, ایک ایسے پلو کے اوپر سر رکھ کے کہ جو سب سے زیادہ ہارڈ ہے, سب سے زیادہ سخت ہے, سب سے زیادہ کھردرا ہے, اس پلو کے اوپر سر رکھ کر زمین سے آسمان تک وہ لاکھوں برس کی جرنی کو طے کر کے اللہ جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو تم مجھ پر کرم کرنا. یہ امام کا جملہ ہے. تو آپ روز محشر جس ڈریس میں اللہ کے سامنے جائیں گے, ہم وہ کوئی ہمارا برانڈڈ ڈریس نہیں ہوگا, یہی کفن ہوگا جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. اب یہ کفن کی ڈیٹیلز میں کل سے شروع کر پھر بتاؤں گا کہ اس کے دوسری ڈیٹیلز کا ہے. وقت ہو گیا میرا, تو کوشش یہ کرو دوستو, میری آج پوری 1 گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ, کنکلوژن یہ
کہ we have to prepare ourselves. غفلت میں مت جاؤ کہ ابھی تو ہم بہت جوانی پڑی ہوئی ہے, ابھی تو ہم بہت جوان ہیں. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام 10 یا 11 برس کے تھے. امام خانہ کعبہ کے غلاف, اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب انشاءاللہ, غلاف کو پکڑ کے تڑپ رہے تھے, رو رہے تھے, گریہ کر رہے تھے. He was crying like anything, اور فریاد کر رہے تھے. تو ایک شخص آیا, آ کے امام کے پشت پہ ہاتھ رکھتا ہے, رکھ کے کہتا ہے کہ اے نوجوان, اے صاحبزادے, آپ تو اتنے ہی ینگ ہیں, you are just 10-11 years old, اور آپ اتنا رو رہے, اتنا تڑپ رہے. ابھی تو آپ نے زندگی نہیں دیکھی, 10-11-12 برس کے اتنا روتے ہیں. امام نے پلٹ کے اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اے شخص, یہ بتا, پرانا زمانہ ہے, کہا کہ جب لکڑی جلائی جاتی ہے نا, تو امام نے کہا جب لکڑی جلائی جاتی ہے تو بڑی لکڑی کے ساتھ چھوٹی لکڑیاں بھی رہتی ہیں. پلٹ کے پوچھا کہ پہلے آگ کس کو لگتی ہے, چھوٹی کو لگتی ہے یا بڑی کو لگتی ہے؟ اس نے کہا چھوٹی کو. تو کہا اسی لیے تو تڑپ رہا ہوں. دیکھا سمجھانے کا طریقہ کیا تھا امام. یہ مت سمجھو کہ ابھی یو آر ویری ینگ. اللہ سب مومنین کو سلامت رکھے. اللہ دنیا میں جہاں جہاں امام کے چاہنے والے, مولا کائنات کے چاہنے والے, اللہ ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر, پرچم اسلام کا اللہ تو سربلند کر. تو آپ نے دیکھا تھا, میں یہ نہیں کہتا, میں تو دعا کر رہا ہوں مولا مومنین اور مومنات کو سلامت رکھے. لیکن دوستو, وقت کب آئے, کہاں ہے, نہیں معلوم. You have to prepare yourself for that journey. میں انشاءاللہ کل اس کی ڈیٹیل میں آئے گی بات, لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم پہ آ جائیں, 9 بجے. موت ایک عجیب چیز ہے کہ موت کے بعد ہم اتنے قریب بھی ہوتے, کس سے, اپنے معصوم سے. ہماری زندگی کی خواہش کا ہے دوستو, 50, 60, 70, 80 ایئرس کے لوگ ہو گئے, اپنے امام کی زیارت نہیں کی. کم از کم اسی بہانے اپنے مولا کو دیکھ رہے ہیں, اور جب مولا کو دیکھیں گے نا